اگر ریشمی کپڑوں میں چمک پیدا کرنا چاہتی ہیں تو ان کپڑوں کو دھونے کے لیے ایسے پانی کو استعمال کریں جس میں آلو ابالے گئے ہوں۔ کنو کے چھلکوں کو کاٹ کر خشک کر لیں اور اب اس سے مزیدار چائے قہوہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ چائے بھی وٹامن سی سے بھرپور ہے۔ اس قہوے کا استعمال خاص طور پر جلد پر متاثر کن نتائج مرتب کرتی ہے۔ کنو کے چھلکوں کو ابال کر نہانے والے پانی میں شامل کرنے سے جسم سے خوشبو آئے گی اور آپ کی جلد تر و تازہ، موسمی الرجیز اور انفیکشن سے پاک رہے گی۔ سونف سے بنی چائے کا 1 کپ پی لینے سے کافی دیر تک بھوک نہیں لگتی۔ سونف میں موجود ضروری معدنیات انسانی پیٹ کو بہت دیر تک بھرا رکھتے ہیں، جس سے انسان بے وجہ کا کھانا کھانے سے بچ جاتا ہے اور کم کیلوریز کھانے کے سبب وزن میں کمی آتی ہے۔ اگر کپڑوں کا رنگ کچا ہو تو ہر رنگ کے کپڑے کو الگ کڑاہی میں یا کسی بالٹی میں ڈال کر اوپر سے نمک اور پھٹکڑی ملا کر گرم پانی انڈیل دیں۔ پھر کپڑے دھونے والے ڈنڈے یا کسی لکڑی سے کپڑوں کو الٹے پلٹیں، ورنہ پانی کے اندر والے کپڑے اور پانی سے باہر رہ جانے والے کپڑے کے رنگ میں فرق آ جائے گا۔ اس طرح نمک اور پھٹکڑی والے پانی میں کپڑوں کو ڈالنے سے کپڑوں کے رنگ پکے ہو جاتے ہیں اور آئندہ کپڑے دھوتے وقت رنگ نہیں اترتا۔ کپڑوں کو کلف کیسے لگائیں؟ چاول ابال کر اس کا پانی رکھ لیں۔ اس پانی میں مزید پانی ملا کر کپڑوں کو کلف لگائیں۔ ایک دیگچی پانی میں 1 چمچہ اراروٹ ملا کر پکائیں اور کپڑوں میں کلف لگائیں۔ بعض مرتبہ نئے کلف والے کپڑے بہت زیادہ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں نرم بنانے کے لیے 7 کپ پانی میں آدھا کپ دودھ ملائیں۔ اس میں کپڑے کو 1 سے 2 گھنٹے تک بھگو دیں، پھر عام ڈٹرجنٹ سے دھو لیں۔ کپڑے نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ کپڑے دھوتے وقت کیا کریں؟ 10 چھٹانک کلف میں 1 چھوٹا چمچہ سہاگا شامل کر دیں اور کپڑے دھو لیں۔ نہاتے وقت ہمیشہ تازہ پانی استعمال کریں۔ تازہ پانی استعمال کرنے سے انسان نزلہ، بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے نہانا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد نہانا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ صبح اٹھ کر دار چینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ سیب کی خوشبو سونگھنے سے کبھی بھی آپ کو آدھے سر کا درد نہیں ہوگا۔ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں تو چنبیلی کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ بھوک زیادہ لگتی ہو تو زیتون کے تیل کی خوشبو سونگھیے، اس سے آپ کو زیادہ بھوک نہیں لگے گی۔ اگر آپ اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرتے ہیں تو ترش پھلوں کی خوشبو سونگھیے، اس سے آپ کے جسم میں توانائی پیدا ہوگی۔ روزمرہ کے کھانوں میں گاجر، مولی، سلاد کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ ان کو کھانے سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے۔ روزانہ مصری اور سونف کو پیس کر رات کو گرم دودھ کے ساتھ پئیں۔ ایسا کرنے سے جب بھی آپ کے ذہن پر کام کا زیادہ دباؤ پڑے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، ٹماٹر کے اندر دل کی طرح 4 خانے ہوتے ہیں، اس لیے ٹماٹر سیدھا دل کو طاقت دیتا ہے اور خون کی فراہمی کو بہتر کرتا ہے۔ اخروٹ دماغ سے مشابہ ہوتا ہے، اس لیے اخروٹ کھانے سے سیدھا دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ کٹی ہوئی گاجر انسانی آنکھ کے مانند ہوتی ہے، اس لیے گاجر کھانے سے آنکھوں میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ پنیر گردوں کی طرح ہوتا ہے۔ پنیر کا استعمال کرنے سے آپ کو کبھی بھی گردے کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کچن میں موجود کچرے کی بو سے پریشان ہیں تو باسکٹ میں کنو کے چھلکے ڈال دیں، ناگوار بو کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کپڑوں سے بدبو دور کرنا چاہتے ہیں تو کنو یا مالٹے کے چھلکے کاٹ کر خشک کر لیں اور انہیں الماری میں رکھ دیں، کپڑوں میں سے خوشبو آنے لگے گی۔ اونی کپڑے ہمیشہ ڈٹرجنٹ سے دھوئیں، صابن سے نہ رگڑیں، ورنہ وہ پھیل کر لمبے اور بد وضع ہو جائیں گے۔